آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا جارڈن کا بادشاہ سفیانی کا فتنہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ احادیث میں شام کے بادشاہ کو سفیانی کا فتنہ کہا گیا ہے، اور اردن 1914 سے پہلے تک شام کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور احادیث میں بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک بادشاہ ہوگا۔ اور آج اردن کو دیکھیے تو وہاں پر بھی بادشاہت ہے، اور جارڈن کے بادشاہ کا نام عبداللہ ہے۔ When you think of royalty, you might picture extravagant castles, luxurious vehicles, pearls, and lavish feasts. But the life of King Abdullah of Jordan and his family is a bit more nuanced than that. The royal family of Jordan, King Abdullah II's family. Head of the family is none other than King Abdullah II bin al-Hussein, the current monarch of Jordan. اور جارڈن نے کیوں ایران کے ڈرون اور میزائل مار گرانے میں یہود و نصارہ کا ساتھ دیا؟ کیا آج کا اردن کا بادشاہ ہی ممکنہ طور پر فتنہ سفیانی ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام باتیں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو بہت معلوماتی ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، کتاب الفتن نعیم بن حماد میں 864 پر یہ روایت درج ہے کہ جب بنو عباس کے 2 آدمیوں سے بادشاہت چھین لی جائے گی، دوسرے آدمی کے وقت اختلاف ہوگا، اس وقت سفیانی نکلے گا۔ اسی طرح کتاب الفتن 873 میں ایک دوسری روایت درج ہے کہ جب بنو عباس میں آخری اختلاف ہوگا تو وہ سفیانی کے نکلنے کے بعد ہوگا۔ دوستو، ان دونوں روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حقیقت میں سفیانی صفات کا یہ آدمی پہلے شام میں محض ایک ظالم بادشاہ ہوگا۔ یہود و نصارہ اسے پورے جزیرۃ العرب پر قبضہ کرنے کے لیے اپنا مہرہ بنائیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے عین پہلے اس ظالم بادشاہ کو اکسائیں گے، اور شام، فلسطین، حجاز کے پورے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے ابھاریں گے۔ اس سفیانی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا لشکر مقام بیدا میں زمین میں دھسایا جائے گا، تو یہ سفیانی ظاہر ہوگا، اور یہ واقعہ عرب کے دوسرے بادشاہ کی موت کے بعد اس کے شہزادوں کے اختلاف کے وقت ہوگا۔ اسی لیے سفیانی کے متعلق کتاب الفتن کی ایک روایت میں درج ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور فتنہ سفیانی کا خروج ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوگا جیسے گھوڑوں کی ریس کے مقابلے میں آگے پیچھے آنے والے 2 گھوڑے ہوتے ہیں، یعنی فتنہ سفیانی پہلے آئے گا، اور اس فتنے کے فوراً بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ سفیانی پہلے سے ہی اقتدار پر قابض ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہی وہ آپ کے مقابلے میں سامنے آئے گا۔ سفیانی اپنے علاقے پر قبضہ کر لے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے علاقوں پر فتوحات حاصل کریں گے۔ دوستو، آج ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ ایران کے ڈرون اور میزائل کو اردن کے بادشاہ عبداللہ نے اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی یہود و نصارہ کی مدد سے اپنے ہی ملک میں انٹرسیپٹ کر کے مار گرایا تھا، اور اردن کے موجودہ بادشاہ کا نام عبداللہ ہے۔ میں عبداللہ نام پر اتنا زور کیوں دے رہا ہوں، یہ آگے چل کر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دوستو، اردن کا بادشاہ عبداللہ جو شریف مکہ یعنی شریف حسین کا پڑپوتا ہے، اسی شریف حسین کا جس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف خفیہ سازش کی تھی اور عثمانی سلطنت کو گرانے میں انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اسی سازش کے نتیجے میں شریف حسین کے بیٹے کو اردن کی بادشاہت ملی تھی، جیسے کہ آل سعود کو 103 سال پہلے اسی سازش کے تحت حجاز میں بادشاہت سے نوازا گیا تھا، جو بادشاہت آج 103 سال گزرنے کے بعد بھی ان تمام لوگوں کے پاس موجود ہے، اور یہ بادشاہت ان تمام لوگوں کے پاس اس وقت تک موجود ہے جب تک یہ یہود و نصارہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ جس دن یہ لوگ ان کے خلاف ہوئے تو ان سے یہ تمام عیش و آرام اور بادشاہت چھین لی جائے گی۔ اب دوستو، سلطنت عثمانیہ کی خاتمے اور عثمانی حکومت کو گرائے جانے کے بعد شریف حسین کے بیٹے کو اردن کی بادشاہت ملی تھی۔ آج 103 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا پڑپوتا عبداللہ دوئم اردن کی بادشاہت کر رہا ہے۔ ممکنہ طور پر شام کا سفیانی یہ عبداللہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا نام عبداللہ ہے، اور روایت میں سفیانی کا نام عبداللہ ہی بتایا گیا ہے۔ کتاب الفتن نعیم بن حماد میں درج ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا سفیانی کا نام عبداللہ ہوگا۔ اب دوستو، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور سفیانی کو ان کے ظہور کا علم ہو جائے گا، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف لشکر سفیانی ہی روانہ کرے گا، اور جب مسلمان مکے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے
تو یہ خبر بہت تیزی سے پھیل جائے گی، اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی خلافت سنبھال لیں گے تو اس وقت ملک شام کا سفیانی بادشاہ ان کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے زمین میں دھسا کر غرق کر دیا جائے گا۔ اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سب سے بڑا معجزہ ہوگا، جس سے پوری دنیا کو علم ہو جائے گا کہ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور لوگ آپ کی بیعت کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑیں گے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہوگی، اور سفیانی بادشاہ اتنا ظالم ہوگا کہ جو بھی سفیانی کی حکومت سے انکاری ہوگا تو یہ سفیانی بادشاہ لاکھوں لوگوں کا قتل کرے گا اور کئی مسلم ملکوں کو اپنے ظلم کی بنا پر فتح کرے گا۔ یہ سفیانی بادشاہ اتنا ظالم ہوگا کہ یہ علماء کا بھی قتل کروائے گا اور اپنے خلاف بولنے والے کو بھی نہیں بخشے گا۔ یہ سفیانی اتنا ظالم ہوگا کہ یہ حاملہ عورت کے پیٹ چاک کر کے اس کے اندر کے بچوں کو بھی قتل کر ڈالے گا، تاکہ کوئی بھی بچہ بڑا ہو کر اس کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکے، اسی لیے یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان بچوں کو قتل کر ڈالے گا۔ دوستو، سفیانی بادشاہ شروع میں ظالم نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو بہت نیک اور ایک امن پسند انسان ظاہر کرے گا۔ اب کیا سفیانی بادشاہ یہود و نصارہ کے زیر سایہ ہوگا اور وقت آنے پر اسے مسلمانوں کے خلاف لانچ کیا جائے گا تاکہ وہ امت مسلمہ کو متحد ہونے سے روک سکے؟ آپ دوستوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ فتنہ سفیانی اور فتنہ دجالی سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اس عظیم فوج میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔